اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا یرحم لا یرحم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ میرا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ سلوک۔ الحمدللہ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرم الاولادکم، کہ اپنی اولاد کو عزت دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا این اللکا، یعنی میرے شرارتی بچے کدھر ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ میں ابھی بھیجتی ہوں۔ دونوں شہزادے دوڑے دوڑے آتے ہیں اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی طرح ان کے سامنے جھک جاتے ہیں اور فرماتے ہیں آؤ میری کمر پر سواری کرو۔ دونوں شہزادے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر چڑھ جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کہو بچے تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہاری سواری کیسی ہے؟ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو گھما رہے تھے کہ حضرت جابر آئے اور کہا نعم المطیہ، کیا زبردست سواری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الراکبان، کہ کیا زبردست سوار ہے۔ حضرت امام حسن امام حسین کو کشتی کرواتے اور ان کے ساتھ کھیلتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام بچوں سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ننھے شہزادے ان سے اتنی ہی محبت فرمایا کرتے تھے۔ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوشے مبارک پر نماز میں حتیٰ کہ سجدے کی حالت میں سوار ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں کو طویل فرما لیا کرتے۔ اسی طرح ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے یوں محبت کا اظہار فرما رہے تھے کہ ایک اعرابی آیا تو وہ کہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی ان سے محبت نہیں کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیرے دل سے محبت نکال دی ہے تو میں کیا کروں۔ یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم بچوں سے۔ پھر خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی سفر پر تشریف لے جایا کرتے جہاں صحابہ اکرام بھی آپ کو رخصت کرنے وہاں پر آتے تو بچے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے ساتھ مدینہ طیبہ سے باہر تک ساتھ جایا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لایا کرتے تو بچے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا کرتے تھے۔ آپ ان سب کے اوپر دست شفقت فرمایا کرتے۔ صحیح مسلم میں وہ واقعہ بھی موجود ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے تھے۔ اس حدیث مبارک میں بچے اور غلام مدینہ طیبہ کی گلیوں میں پھیل گئے اور مرد اور عورتیں وہ اپنے اپنے گھر کی چھتوں پر چڑھ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشی میں جوش میں یہ استقبال کر رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے جیسا کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اور صحابیات بھی محبت کیا کرتے تھے اور بچے بھی اتنی ہی محبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمایا کہ تم میرے ساتھ آ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سے محبت کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بچوں سے ملتے ہیں پہلے انہیں خود سلام کیا کرتے اور ان پر شفقت سے ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے مسجد کی طرف تشریف لانے لگے۔ راستے میں آپ نے کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے اچھے لباس اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام عرض کیا تو بچوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا
آپ آگے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک بچہ خاموشی کے ساتھ اداس بیٹھا ہوا ہے، تو آپ نے اس کے قریب رک گئے اور آپ نے اس بچے سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اداس اور پریشان نظر آ رہے ہو؟ وہ لڑکا رونے لگا اور کہا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں یتیم مدینہ ہوں، میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے جو میرے لیے کپڑے لاتا، اور میری امی مجھے نہلا کر کپڑے پہناتی، اسی لیے میں یہاں اداس بیٹھا ہوں کیونکہ یہ عید کا موقع تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرمایا کہ تم میرے ساتھ آؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر واپس اپنے گھر تشریف لے گئے، اور سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے حمیرہ، انہوں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، اس بچے کو نہلا دو۔ چنانچہ اسے نہلایا گیا۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، غور سے سمجھ فرمائیے، اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، اور چادر کا ایک ٹکڑے سے تیبن کی طرح باندھ دیتے ہیں اور دوسرے اس کے بدن پر لپیٹ دیتے ہیں، پھر اس کے سر پر تیل لگاتے ہیں، کنگا کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ وہ بچہ تیار ہو جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر اسے چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور اس بچے سے کہتے ہیں کہ آج تم پیدل نہیں چلو گے، آج تم پیدل مسجد تک نہیں چلو گے، بلکہ میرے نبوت والے کاندھوں پر سوار ہو کر چلو گے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اپنے کاندھوں پر سوار کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس گلی میں تشریف لے جاتے ہیں جہاں بچے کھیلتے ہیں۔ تو جب بچوں نے یہ معاملہ دیکھا تو وہ رو رو کر کہنے لگے کہ کاش ہم بھی یتیم ہوتے، اللہ اکبر، اور آج ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والے کاندھوں پر سوار ہونے کا شرف حاصل ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لاتے تو آپ ممبر مبارک پر بیٹھ گئے تو وہ بچہ نیچے بیٹھنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اشارہ کر کے فرمایا کہ تم آج زمین پر نہیں بیٹھو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے ساتھ ممبر مبارک پر بٹھا لیا، پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا اور محبت و شفقت کی وجہ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال سر کے آئیں گے اس کے نام و اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ایسی ہی تھی ایک یتیم کے لیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے ساتھ محبت کا عالم، اور بچوں کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عالم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے جس کا نام ابو طلحہ ہے۔ سنا تھا کہ ان کے درخت کے کھجور بہت میٹھے تھے، تو بچے اس درخت پر پتھر مار کر کھجور گرا رہے تھے۔ تو جو ہی وہ صحابی کو پتا چلا کہ ان کے درخت پر بچے پتھر مار رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، بچے میرے درخت پر پتھر مارتے ہیں اور کھجور گراتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں سے بہت محبت کرتے تھے، اور بچے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو بلایا اور سمجھایا اور کہا کہ ہر نماز کے بعد تم جو دعا مانگو گے قبول ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر ان بچوں کو دیکھنے لگے۔ وہ بچے جا کر نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ، آج ایسی ہوا چلانا کہ حضرت ابو طلحہ کے درخت کے جتنے کھجور ہیں سب گر جائیں۔ تو جیسے ہی آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرما لیتا ہے، تو جب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے درخت کے سارے کھجور گر گئے ہیں، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آج بچوں نے درخت کے سارے ہی کھجور توڑ دیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ بچوں نے نہیں توڑا، بچوں نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ، آج کچھ ایسی ہوا چلانا کہ حضرت ابو طلحہ کے درخت کے سارے کھجور گر جائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت،
ان معصوم بچوں کے ساتھ. آج ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا، محبت کا اظہار کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے جو بچے ہیں ہمارے قریب آ جائے اور ان کی اچھی طرح پرورش بھی کی جائے اور ہماری اسلامی معاشرے کا ایک اچھا نمونہ بن سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدق اللہ مولانا العظیم. جزاک اللہ خیرا.